یہاں ایک اہم بات یہ بتانی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں جو سورۃ الحج کی آپ نے تفسیر کی، کافی مفصل تفسیر کی آپ نے، تو ان کی تفسیری معلومات کو جو جوابی شکل میں ہے اسے ایک جا کے آ گیا، جیسے شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن القاسم نے جو جمع کیا ہے۔ تو بہرحال مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بات کیا ہوتی ہے کہ یا تو انسان کو جو عام عقل اللہ نے دیتے ہیں، جیسے سارے انسان ہیں کہ یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، موسم گرما چل رہا ہے یہ موسم سرما ہے، بارش پڑ رہی نہیں پڑ رہی ہے، یہ تو کتنی واضح بات ہے نا، یعنی یہ بھی ایک طرح کا علم ہے۔ بارش پڑ رہی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بارش پڑ رہی ہے مجھے تو نہیں معلوم، ایسا کون انسان ہو سکتا بتائیے؟ یہ ایسا ہی انسان ہو سکتا ہے جس کی عقل بالکل بھی غیر متوازن ہو؟ یہ ناممکن سی بات ہے، یہ تو بالکل بدیہی بات ہے۔ یا تو انسان کے پاس اس جیسا علم ہو، اس علم کی روشنی میں گفتگو کرے کہ ہاں کل بارش ہوئی تھی، ہاں آج یہ دن چل رہا ہے، ہاں یہ ملک ہے وہ ملک ہے، جو بالکل بدیہی اور جو ہے مطلب نظریہ علم ہوتا ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو یہ تو ایک علم ہو انسان کے پاس جس پر وہ گفتگو کرے۔ ایک وہ علم ہے جو بالکل ایک زائد چیز ہے، جو اللہ رب العالمین کسی کو ایک فہم دیتے ہیں، کسی کو سمجھ بوجھ دیتے ہیں، زائد، یعنی جسے ہم الکشف کہہ سکتے ہیں، جسے یعنی رجل ملہم جسے کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوتا ہے کسی کو، ایک زائد کوئی رہنمائی کی جاتی ہے انسان کو۔ یہ بھی ایک طرح کا مخصوص قسم کا علم ہے جسے فراست کہا جاتا ہے، یعنی ایک زائد چیز اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر، اس کی صالحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو خاص رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے عمر بن خطاب سے متعلق خصوصی طور پر بات کہی گئی ہے، ورنہ ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ میں بھی وہ چیز بدرجاتم موجود ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے یا تو وہ علم ہے جو انسان غور و فکر سے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین میں گفتگو کرنے کے لیے یہ لوگ اس علم کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اس علم کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا هُدًى، جو اللہ رب العالمین ایک شخص کو جو سمجھ بوجھ دیتے ہیں، وہ کشف نہیں ہے جو صوفیہ کا ہے، جن کے پاس غلو ہے اور غلط سلط باتیں ہیں اور اسے ایک دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن کشف سے مراد وہ ہے جو یعنی اللہ رب العالمین کوئی گرہ کھول دیتے ہیں، کوئی چیز انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اتنی تیز سوچ اور ان کی عمدہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یا تو وہ ہو جو اللہ رب العالمین عمومی طور پر بڑے علماء کو عطا فرماتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی یہ محروم ہے، اس بنیاد پر بھی اللہ کی شریعت میں گفتگو نہیں کر رہے۔ ولا کتاب منیر، نہ کوئی آسمانی کتاب ہے جس کی بنیاد پر یہ گفتگو کریں۔ یعنی تینوں چیزوں سے آ رہی ہیں، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ۔ یہ تو بالکل سراسر گمراہی ہے، ضلالت ہے کہ انسان اپنی عام عقل بھی استعمال نہ کرے اور انسان کو جو اللہ فراست دیتے ہیں اس سے بھی محروم رہے، اور کتابیں ہدایت جو اللہ تعالیٰ آسمانی کتابیں نازل کی، چاہے قرآن ہو دیگر آسمانی کتابیں ہوں، اس کی روشنی میں ایک گفتگو کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، یہ تینوں علم سے محروم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ بلا عقل صحیح ولا نقل صریح، بلا عقل صحیح ولا نقل صریح ولا نقل صحیح صریح، اور اس کے بعد کہا بل بمجرد اتباع الہوا، بل بمجرد الہوا، بمجرد ہوا النفس۔ یہ لفظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ۔ نہ ان کے پاس یعنی عقل صحیح ہے، عقل سلیم بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کتاب ہدایت ہے جس کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، بس اپنی ہوا نفس یعنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ آج سوشل میڈیا پر دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی شریعت میں گفتگو کرتے ہیں، اس آیت میں دیکھو ایسے، اس آیت میں دیکھو ایسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یہ ایک مکتبہ ہے، اور جو ہے میں اپنی پیٹھ تھپک لوں کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں بھی کچھ بول دوں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہاں واقعتاً کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، علم کی روشنی میں نہیں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کے کمرے میں بیٹھ کے بول لے رہے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھ کے بول لے رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے شریعت سے متعلق جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ان کو جو ہے مطلب ان کی حیثیت بتائی کہ وہ کس طرح سے بغیر علم کی گفتگو کرتے ہیں، بغیر کتاب ہدایت کی گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ نے ایسے ثابت کیا، اور اسلام جب پھیلا تو لوگوں کو بتایا گیا کہ جو ائمۃ الکفر ہیں کوئی بنیاد کوئی اساس نہیں ہے ان کے پاس، اور پھر
جب بھی آپ دیکھیں گے دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، جب اسلام کا دائرہ بڑھا، یعنی اسلام میں تعلیمات میں جو دلائل کی جو مضبوطی ہے، جو قوت ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی آپ دیکھیے، جو آزاد بھارت کے ہم جسے بات کرتے ہیں، اس وقت آپ دیکھ لیجیے مولانا کرامت اللہ کیرانوی، کرامت اللہ کہہ رہا ہوں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہوں، مولانا ثناء اللہ مرسری ہوں، دیگر اصحاب علم بھی جن کے مناظرے ہیں، نصارہ سے ہوں، یہاں کے عام ہنود سے ہوں، تو آپ دیکھیں گے دلائل کی روشنی میں انہوں نے آریہ سماج کو کتنا بے بس کر کے رکھ دیا انہوں نے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک اٹل بات ہے، تو آج کے دور میں بھی یہی بات ہے۔